Long life Pakistan. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے شب ہجر مجھ کو بتا دے ذرا، جی چاہتا ہے کہ جا کے مدینے پھروں اور دوبارہ وطن پر قدم نہ دھروں، کاش مدفن جنت البقیع میں رہوں، قبول ہوں نہ دعائیں تو میں کیا کروں. محمد وسیم صاحب امین پنجاب بیت المال، جناب قابل احترام شفقت اللہ مشتاق صاحب ڈپٹی کمشنر راجن پور، جناب ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد اصغر یوسف صاحب، جناب ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر پنجاب بیت المال صفدر عباس صاحب، جناب عبدالغفار صاحب پی اے، جناب سردار عمار اویس لغاری صاحب، محمد یوسف صاحب پی اے، جناب سردار شیر علی گرجانی صاحب، جناب محمد ذوالقرنین صاحب اسسٹنٹ کمشنر جامپور، جملہ آفیسران پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال لاہور، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اہل راجن پور کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے. آج کا جو پروگرام ہے، آج کی جو چھوٹی سی محفل ہے، یہ جو سجائی گئی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو میں سے ایک انیشیٹو ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، پرائمری اسکول کے بچے، گورنمنٹ اسکولوں کے بچے، ان تک ہم کیوں نہ وہ سہولیات پہنچائیں جن سے وہ فیسلٹیٹ بھی ہوں اور اپنی تعلیم کو پوری توجہ سے حاصل کریں. اور یہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کا بھی انیشیٹو ہے کہ اپنی تاریخ میں انہوں نے پہلی بار یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ صرف 4 اضلاع میں پروگرام شروع کیا گیا ہے. پائلٹ پروگرام ہے جس میں لاہور، نارووال، راجن پور اور لیا کے اضلاع شامل ہیں. راجن پور میں یہ دوسرا پروگرام ہے، پہلا پروگرام نارووال میں کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کا جو بیسک تھیم ہے وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو فیسلٹیٹ کرنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم پرائمری اسکول کے 100 بچوں میں ساکس، شوز، جرسیاں اور سویٹر جو ہے نا تقسیم کریں گے. اور یہ پروگرام جہاں پہ آج آپ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ٹوٹل جو سپرویژن ہے وہ جناب ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق کی زیر نگرانی ہے. اور یہ پروگرام ہمارے امین بیت المال خواجہ محمد وسیم صاحب کا بھی انیشیٹو ہے. یہ پہلا ہمارا فیز ہے. دوسرے فیز میں ہم سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ اپنے بیت المال ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بچوں میں یونیفارم، بیگز اور اسٹیشنری بھی تقسیم کرے گا. ضلع راجن پور کے 4505 اسٹوڈنٹ پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں جو موسٹ ڈیزرونگ ایریاز کے تھے، جن میں یہ اشیاء تقسیم کی جائیں گی. پہلے فیز میں 4505 بچوں کو یہ اشیاء دی جائیں گی. شکر بجا لاتے ہیں کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے براہ راست ان کی راجن پور کے لیے سلیکشن اس لیے کی
کہ یہ راجنپور کی دعاؤں سے مستفید ہونے جا رہے تھے۔ محترم و مکرم خواجہ محمد وسیم صاحب امین پنجاب بیت المال اور حاضرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں خواجہ محمد وسیم صاحب کو ڈسٹرکٹ راجنپور تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، یہ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس کو ہیڈ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر کر رہی ہیں، ان کا ایک ویژن ہے۔ اور میں نے پوری سروس میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا ویژن ہوتا ہے نا، وہ رفلی کام نہیں کرتے یا ہریڈلی کام نہیں کرتے، وہ باقاعدہ پلاننگ سے کام کرتے ہیں۔ اور پلاننگ سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ مسائل کا احاطہ کریں، اس کے بعد اپنے وسائل پیدا کریں، اور وسائل کی بدولت جو ہے نا وہ مسائل کو آپ وسائل میں تبدیل کر دیں۔ موجودہ چیف منسٹر کچھ ایسا ہی کر رہی ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پاورٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پاورٹی ہے جس کو غربت کہتے ہیں۔ اب پاورٹی ایلیویشن جو ہے، میرا تو پہلے بھی خیال تھا، بھی خواجہ صاحب نے بھی اپنے فلو میں بات کی تو انہوں نے بھی میری ہی تصدیق کی۔ پاورٹی ایلیویشن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ اس پہ گورنمنٹ اسپیشل فوکس کر رہی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو بچے ایسے ہیں جن کے والدین میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو سکولوں میں یا ہائر ایجوکیشن میں بھیجا جائے، اسکولوں میں تو پھر بھی چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک اپنا پیکج چل رہا ہوتا ہے، فی اسٹرکچر کام ہوتا ہے پبلک سیکٹر کا، لیکن ہائر ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لہذا بے شمار والدین ایسے ہیں جن کے بچے کیپیسٹی ہونے کے باوجود تعلیم نہیں جاری رکھ سکتے۔ اب موجودہ گورنمنٹ نے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ہونہار پروگرام متعارف کروایا ہے۔ اب ہونہار پروگرام کیا ہے کہ آپ ایک ایپ میں اپنا ڈیٹا فیڈ کریں، اور اس کے بعد اگر آپ اس پالیسی پہ اور اس معیار پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کے بچے کی فی بھی ادا کی جائے گی، اور دیگر لوازمات جو کہ پڑھائی اور لکھائی کے لیے ضروری ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو دے گی۔ اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں ہمارے دفاتر جو ہیں، یقیناً میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دفاتر بالکل انہوں نے کام نہیں کیا، کام کیا ہے۔ اگر 47 کو دیکھا جائے اور آنورڈ دیکھا جائے تو یہ ادارے ہیں نا جنہوں نے بہرحال اس وقت آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہے۔ اچھا، اداروں میں ڈاکومنٹیشن بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ اچھا، کئی جگہ پہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے، وہاں دفتروں کے جو سٹاف ہے یا افسر ہے ان کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کی پراپر ڈسپوزل نہیں ہوتی، لوگ بیچارے سارا دن دھکے کھا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو بھی موجودہ گورنمنٹ نے ایڈریس کیا ہے، اور وہ جو ایپ کا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے کہ صرف آپ نے ایپ پہ جانا ہے۔ اب ایک اور مسئلے کی طرف بھی میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا چیزوں کو سطحی لیتے ہیں، کاش ہم چیزوں کو سنجیدگی سے لینا شروع ہو جاتے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ غربت کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوگوں کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری رخصت نہیں ہو سکتی۔ اب چیف منسٹر پنجاب نے اس کو دھیرانی پروگرام کے تحت کور کیا ہے، اور اس میں بھی کسی کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی افسر یا اہلکار کی تعریف و توصیف یا اس کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے گھر بیٹھ کے اس کو ایپ پہ جانا ہے، اور ایٹومیٹکلی آپ اس میں انرول ہو جائیں گے، اور 1 لاکھ روپیہ اچھا یہ جہیز کا سامان اور گفٹ وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو پہنچا دیے جائیں گے، اور جو بارات ہوگی اس کے براتیوں کو کھانا بھی مہیا کیا جائے گا۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ویسے تو اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ایگریکلچر میں بھی کام ہو رہا ہے، کسان کارڈ۔
اچھا آپ اگر وہ دیکھیں تو یہ جو ہمارے ڈسیبل لوگ ہیں وہ سوسائٹی کی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، اب وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں رہے گی. وہ گورنمنٹ نے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے اس کے معیار پہ اتر کے اس کو پورا کیا ہے. اب کوئی بھی ڈسیبل آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن چکا ہے اور گھر بیٹھے بٹھائے اس کو جملہ آسائشوں سے سرفراز کیا جائے گا. یہ ہیں وہ چیزیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے اور بھی بے شمار جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھی. اب یہاں کے بچے، آج بھی میں ایک دو راستے میں اسکول میں گیا، اب بچے جو تو گورنمنٹ آلریڈی پیکج دے رہی ہے وہ تو دے رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس لیول کی چیزیں نہیں ہو رہی جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہی ہیں. لہذا ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کو ہم پلہ بنانے کے لیے یہ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. اس میں 2 فیزز ہیں. فرسٹ فیز میں ابھی امین صاحب آئیں گے، وہ آپ کو تفصیلی طور پہ بتائیں گے، لیکن یہ جب پروگرام مکمل ہو جائے گا نا تو آپ ایک بچے کو جس پلیٹ فارم پہ چاہیں گے، وہ پلیٹ فارم خواہ ملکی ہے یا بین الاقوامی ہے، آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بچہ کسی طرح بھی اس طرح نہیں لگے گا کہ یہ کسی تھرڈ ورلڈ کا بچہ ہے. وہ ایسے لگے گا جیسے یہ ڈیولپ کنٹریز میں سے کسی ایک ملک کا بچہ ہے. اس لیول کی اس کی وردی بھی ہوگی، اس کی کتابوں کا بیگ بھی ہوگا، اس کے شوز بھی ہوں گے اور ساری مرات وہ ہوگی. تو یوں گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے پورا جو ہے لائزننگ میں ہے. اچھا یہ سارا کچھ گورنمنٹ کیوں کر رہی اور کیسے کر پا رہی؟ یہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں نا، جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، جو ایم این ایز ہوتے ہیں، جو ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ آپ کی باتیں سنیں، آپ کو غور سے دیکھیں اور جو یہاں چیزیں دیکھیں نا وہ لے جا کے گورنمنٹ کو بتا دیں اور گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی میکنگ کرے اور پرفارم کرے. یہی کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کے ایم این اے صاحب ہیں یا ایم پی اے صاحبان ہیں، یعنی میں اب دن میں 4 5 6 دفعہ ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے، ان کا فون آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اجتماعی مسئلے کے لیے اور کبھی کسی انفرادی مسئلے کے لیے. اور اگر میں اپنی بات کروں، اب آئی ایم بینگ ہیڈ آف ڈسٹرکٹ، اسٹیٹ کا میں ریپریزنٹیٹیو ہوں. اب اسٹیٹ اور سوسائٹی کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور اگر یہ تعلق کے تقاضے نبھا دیے جائیں نا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان کوئی کسی قسم کا بھی خلا ہے. اور یہ تعلق کے تقاضے جو ہیں وہ نبھانے کے لیے ہمیں خصوصی ڈائریکشن دیں چیف منسٹر پنجاب. وہ کیا ہیں کہ ہم نے عوام میں رہنا ہے، ہمارے جو ٹیلی فون ہیں وہ پبلک ہوں گے، ہم سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کے جو سوچ ہے، آپ کی جو خیالات ہے یا آپ کے جو گفتگو ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں اس کو ڈیلی ہم نے مانیٹر کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بات ہے کہ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جس میں اسٹیٹ اور سوسائٹی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہے. کافی سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو عوام نے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد کافی کام ایسے ہوتے ہیں جو اداروں نے کرنے ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں کام ہو جائیں نا، یہ دونوں چینلز کام کر دیں تو آپ کا مور دین 80% جو کوانٹم آف پروگرامز ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. 20% ایسا رہ جاتا ہے جو آپ کو گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے، جس میں میگا پروجیکٹس ہیں. باقی تو ڈیولپمنٹ کا اے ڈی پی آتا ہے، وہ آپ کے پولیٹیکل لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، ہم نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سنجیدہ ہے اور آپ کے مسائل کا اس کو پورا شعوری احساس ہے اور چیف منسٹر کا پورا عزم ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا ان کو وسائل میں تبدیل کیا جائے گا. آپ صرف ایک میری گزارش یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ہولڈ نہ کیا کریں. اگر آپ دیکھیں کہیں کہ ڈپٹی کمشنر کا اگر رول ہے اس میں یہ جھول پڑ رہی ہے یا یہ چیزیں ہونے والی، ابھی چند دن پہلے
مجھے ہمارے یہاں سے کسی دوست نے مجھے کہا جی کہ عبید اللہ سندھی پارک کو وزٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آج میرے پلان میں موجود ہے، میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا داجل ایک ریموٹ ایریا ہے، داجل ایک ریموٹ ایریا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ داجل کے 2 پارکس دیکھے، آپ یقین مانے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگل، اور جنگل بھی کوئی ایسا بوسیدہ جہاں شاید انسان کبھی آیا ہی نہیں، اور ابھی آج آپ جا کے دیکھ لیں اس آل ٹوگیدر اس کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے۔ میری اب گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی سمجھیں، محسوس کریں، اور آپ کے مسائل ہوں وہ پلیز ہمارے نوٹس میں لایا کریں۔ چیف منسٹر پنجاب کا ایک ہی ویژن ہے کہ پنجاب میں تعلیم ہوگی، پنجاب میں غربت کا خاتمہ کیا جائے گا، پنجاب کے لوگوں کو باشعور بنایا جائے گا، اور ٹیکنالوجیکلی یہاں کے لوگوں کو انرچ کیا جائے گا۔ اس پہ کام کرتے ہوئے اب آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیے جا رہے ہیں، کتابیں بھی دی جا رہی ہیں، وردیاں بھی دی جا رہی ہیں، ایون آپ کو فیسوں کی رقمیں بھی دی جا رہی ہیں، اسی طرح دیگر شعبوں کی بھی دی جا رہی ہیں۔ باقی آج کے حوالے سے مزید مفصل گفتگو جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں امین پنجاب بیت المال وہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ 25 سال سیاست ہو گئے کرتے ہوئے مجھے جیسی گفتگو میں نے آج آپ اسٹیج سے سنی ہے، کسی ڈپٹی کمیشن سے ایسے الفاظ کبھی سنے نہیں میں نے آج تک۔ اور ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں، ہماری میڈم شادیہ نواز صاحب، سی او ایجوکیشن صاحب، اور میں ہمارے جو مقامی نمائندگان صاحب ہیں، سردار شیر گورچنی صاحب، اور یہاں کے ایم این اے عمیر عویس صاحب۔ عمار صاحب سے میری اتنی واقفیت نہیں، لیکن عویس صاحب سے میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو آج کی محفل کا جو مقصد تھا مجھ سے پہلے ہماری شادی نواز صاحب نے بتایا، اس کے بعد تفصیل سے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بتا دیا ہے، وہ چیزیں میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ ایک بات بار بار کہہ رہے تھے ہمارے سیکرٹری صاحب کہ میں خود گیا، اگر میں خود گیا ہوں تو میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میری لیڈر مریم نواز شریف نے مجھ پر اعتماد کیا، تو میں اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے وہ نمونہ پیش کرنے کے گیا کہ دنیا میں جو سب سے پہلی وزارت بنی تھی وہ بیت المال کی بنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ تو انہوں نے جس طرح بیت المال کا استعمال کیا، تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کو اسی کو محور بناؤں، انہیں کے طریقے پہ رہ کے کام کروں میں۔ سب سے پہلے سر ابھی دی رانی پروگرام بات ہو رہی تھی کہ بیت المال میں بھی ایک شادی جہیز کا ایک فنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ سر وہ ہیڈ کیا تھا کہ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہونے کے 90 ڈیز کے اندر اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سب سے پہلے ہماری تحصیل کا جو اجلاس ہوا، سب سے پہلے سر اس کو میں تبدیل کیا، میں کہ یہ ختم ہے، شادی سے پہلے جو بندہ اپلائی کرے گا شادی سے 10 دن پہلے پیسے اسے گھر پہنچنے چاہیے سر۔ اس کے بعد ہر ایک ہمارے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہمارے سوشل افسر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ہمارا غریب آدمیوں کو میڈیسن دینے کا بھی سر تھا۔ وہ سر جی وہ ایک اپلیکیشن دے گا، وہ کونسل میں جائے گی، وہ پاس ہوگی، اس طرح یہ مریض یا فوت ہو چکا ہوگا یا گھر چلا جائے ہوگا۔ میں اس کو بھی چینج کیا سر، اس کو کیا کہ متعلقہ جو بھی پیشنٹ جس کو ضرورت ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سوشل افسر کو اپلیکیشن دے گا، ایم ایس کاؤنٹر سائن کرے گا، اور اسی دن اس کو اس کی میڈیسن چیک دیا جائے گا اس کا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اب میں آتا ہوں جو آج ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہم بچوں کو شوز، جرسی یا چیزیں کیوں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے نمائندوں کو بھی شابش دوں گا کہ جب ذرا سی بنک ملی ان کو کہ یہ پروگرام شروع ہونے لگا ہے، تو سردار شیر گورچنی صاحب کا مجھے فون آ گیا کہ جناب راجن پور کو آپ نہیں بولنا۔ تو الحمدللہ ہم راجن پور کو نہیں بولے، آج ہم یہاں موجود ہیں تو اس میں سردار شیر گورچنی صاحب کا جو خصوصی ہاتھ اس میں ہے۔ سر ہم نے یہ چیز جو شروع کی ہے، یہ سر ہمارا پہلا فیس ہے۔ ہم ان بچوں کو
बताना चाहते हैं कि हमारे लीडर मरियम नवाज शरीफ का एक ही विजन है कि गुर्बत अमीरी ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, लेकिन गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना जुर्म जरूर है। और गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। जब अच्छी तालीम दी जाएगी तो उस घर से गुर्बत खुद ख़त्म हो जाएगी। मैं आप राजनपुर डिस्ट्रिक्ट गुर्बत में बहुत नीचे, लोगों की इस साथ पढ़ाई में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते। आज मैं इस फोन पे आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, किसी बच्चे को तालीम में किसी फीस का प्रॉब्लम हो, इसे यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, हमारा महकमा आपके लिए खुशी तौर पर हर चीज़ की खिदमत करने को तैयार है। जिस तरह की फीस का मामला हो हम आपको देंगे, क्यों हमारी मैडम लीडर मरियम नवाज का एक ही विजन है कि बच्चों को तालीम दो। जब तालीम आती है तो माशरा खुद ही अच्छा हो जाता है। तो मुझसे बहुत अच्छी बातें मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब ने की हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये हमारा पहला फेस है, हम बच्चों को स्वेटर, जर्सी, शूज़ और जुराबें दे रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपके पास आऊँगा और इन्हीं बच्चों को अच्छा बैग, अच्छी नोटबुक्स, अच्छी पेंसिल और ऐसा सामान खुद दोबारा इनको देने आएंगे इंशाल्लाह, देने चाहूँगा। मेरा नाम तैयबा तहरा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को शहर नंबर 2 में की हेड हूँ। और यहाँ पर जनूबी पंजाब में जिस तरह आप जानते हैं कि खुश्क सर्दी होती है और बच्चों को जब पता चला कि उन्हें जर्सियाँ, शूज़ और जराब मिल रहे हैं तो वो बहुत खुश थे। उनकी खुशी में हमारी खुशी थी और हम मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव किया है। मेरा नाम अस्कंदा है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे लिए मरियम नवाज ने जूती और जर्सियाँ भेजी हैं। हम सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं।